بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اپنے اندر کئی معنوں کا جامعیت لیے ہوئے ہے، جس کا مطلب اس ویڈیو کے آخر تک سمجھ میں آ جائے گا۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں دنیا بھر کے شائقین موجود ہیں۔ اس ورلڈ کپ کا آغاز ہوتی ہی پوری دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہر طرف شور ہی شور ہے، جدھر دیکھو سب اسی کی باتیں کر رہا ہے۔ چاروں سمت ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی ہر جانب چرچے ہو رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا خمار جس طرح مداحوں پر چھایا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ قطر کے میزبانی کی تعریف و ستائش ہو رہی ہے۔ جتنا اہم مہمان، اس سے کہیں زیادہ اہم میزبان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قطر نے آج وہ کر دکھایا ہے جس سے دنیا حیران و شزدر ہے۔ قطر کے ہوسٹنگ اور پریزنٹیشن کو دیکھ کر دنیا پریشان ہے کہ اتنی خوبصورتی پیار و محبت سے پریزنٹ کرے گا، یہ دنیا کو اتنی توقع نہیں تھی۔ جب 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ یعنی میزبانی کا اعلان قطر کے نام ہوا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ کس طرح میزبانی کر پائے گا جہاں نہ کوئی اسٹیڈیم اور نہ کوئی جگہ ہے، صرف صحرا ہی صحرا ہے۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک جس کی کل آبادی صرف 30 لاکھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے اعتراض اور دعوے کیے گئے، لیکن قطر نے سارے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 12 سال کی مدت میں $220 بلین خرچ کر کے پورے ملک کا نقشہ بدل ڈالا۔ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ دیش بن کر ابھرا۔ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے 8 نئے اور لگژری اسٹیڈیم بنوائے، جس کو دیکھ کر بڑے بڑے انجینئر اور آرکیٹیکچر حیران ہیں۔ قطر نے نہ صرف ریگستان میں اسٹیڈیم بنائے، بلکہ اسٹیڈیم کے آس پاس ایک شہر ہی بسا ڈالا۔ نئی میٹرو لائن بچھائی، نئی ٹرانسپورٹ، نئے ایئرپورٹ بنا ڈالے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قطر نے اپنے ہی ملک میں ایک نئی دنیا بسا ڈالی۔ جلتے ہوئے صحرا میں مداحوں کے لیے نئی بلڈنگیں، سیر و تفریح کے لیے خوبصورت پارک، لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم جس جگہ بنی ہے وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریگستان تھا۔ قطر ورلڈ کپ کے میزبانی کر کے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اسلام کے ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے جو بہت زیادہ سازشیں کر کے پھیلایا گیا ہے۔ اسلام کے خلاف ہر حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ قطر نے جو اسٹیڈیم بنوائے ہیں اس میں اچھی صلاحیت والے امام، خوبصورت آواز کے مالک مؤذن کو بحال کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہوں کا انتظام کیا۔ جب اذان ہوتی ہے تو آٹومیٹک لوگوں کا شور و غل کم ہو جاتا ہے، صرف اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ وہاں شراب کی خرید و فروخت بند ہے۔ میچ جیتنے کے بعد کھلاڑی چیمپئن سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ بھی منع ہے۔ عورتوں کا شارٹ لباس پہننا یا ایسا کپڑا استعمال کرنا جس سے عورتیں بے پردہ نظر آتی ہوں، سخت منع ہے۔ ہوٹلوں میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کا پوسٹر لگانا، بارکوڈ چسپاں کرنا، اگر اسکین کیا جائے تو قرآن و حدیث کی باتیں ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اس کے ذہن میں اسلام کی اہمیت بیٹھ جائے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کھیل، ورلڈ کپ یا بڑے بڑے پروگرام کرایا جاتا ہے تو اس کا آغاز ڈانس، گانا یا جس ملک کا روایتی کلچر ہوتا ہے اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن قطر نے فیفا ورلڈ کپ کا شروعات اسلامی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت سے کیا۔ قطر کے عوام بھی مہمانوں کے ساتھ حسن و سلوک اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، جس کی مثال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص کو میچ کے بعد شراب کی طلب ہوئی تو قطری نے اسے اپنے گھر لے کر گئے، وہاں اس کی اچھی خاطرداری کی، شراب کی جگہ قہوہ پلایا۔ قطری کے مہمان نوازی سے متاثر ہو کر اس نے وہاں کی خوب تعریف کی، جو ویڈیو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ قطر نے آنے والے مداحوں کی ایسی مہمان نوازی کی کہ اسٹیڈیم کے ہر چیئر پر تحفے کے طور پر ایک تھیلی رکھی۔ جب مہمانوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک عطر کی شیشی بھی ملی، جس سے معلوم ہوا کہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پسند تھا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ قطر ہی وہ ملک ہے جو امریکہ اور افغانستان کے درمیان مصالحت کروائی، بالآخر امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا۔ پیارے دوستو، قطر صرف فیفا ورلڈ کپ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسلامی کلچر، اسلامی تعلیمات،
نبی کی سنت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اسلام تلوار، توپ اور بموں سے نہیں پھیلا، بلکہ اچھے اخلاق، مہمان نوازی، معافی مانگنے اور معاف کر دینے سے پھیلا ہے۔ اسی بنیادی چیز کو لے کر قطر اور قطر کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہی اسلام کی سچی تعلیم ہے۔ اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اخلاق و نرم لہجہ سکھاتا ہے۔ قطر اسی پر عمل کر کے پوری دنیا اور عرب ممالک کو پیغام دینا چاہتا ہے، اور نبی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ہم بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اخلاق سے پیش آئیں، چونکہ یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے، بلکہ ایک اچھے مسلمان کو پڑھتے ہیں، اس کے اخلاق و کردار کو پڑھتے ہیں، اس کے اعمال کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے، نرم لہجہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کو نبی کے طریقے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، تو ہم خورشید مبیں بن سکتے ہیں۔ بس آج کی باتیں یہیں تک۔ اگر آپ کا ساتھ رہا تو بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کریں گے۔ میری باتوں سے کچھ سبق حاصل ہوا تو دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔